بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ماہ شوال کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہے۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن میں اتنی برکت ہوتی ہے، اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہر حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں ہیں، آج کسی مشکل میں ہیں، رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے، ضروری کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کشف الرؤیا اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اس پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ ہمیں اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ شوال میں جو لوگ اذکار و تسبیحات کرتے ہیں، اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظیفہ ہے جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت اور گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج رحمت و برکتوں سے جولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں، اور نہ ہی کوئی ہستی، اور ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے خون کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو آئیے ناظرین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جزا اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کا مرض ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، جس بیماری میں آپ مبتلا ہو، اسی کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ اپنی مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً جو وظیفہ اس عمل میں آسان سا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہو تو ایک تسبیح پکڑ لے، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ پڑھتے رہنا۔ اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پورا عمل شروع سے لے کر آخر تک جو آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اس عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل مختصر سا ہے اور بالکل آسان وظیفہ ہے۔ کوئی ایک وظیفہ بھی اس پورے عمل میں ایسا نہیں کہ سننے یا پڑھنے والا یہ کہے کہ میں نہ پڑھ سکوں گا، یہ تو بہت مشکل ہے، بہت لمبا عمل ہے۔ اتنا آسان عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور اس سے زیادہ آپ نے اس آسان وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ، یہ پورا عمل جب آپ لوگ مکمل سن لیں گے، پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اللہ صمد پڑھ لیا 11 مرتبہ، اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیے گا، زبانی کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا، جیسے کہ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا غنیوں کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھے۔ بالکل اینڈ میں، آخر میں، بالکل آخر میں آپ لوگوں کو یہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جیسے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس تسبیح کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اب سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ کوثر کو پڑھ لیا، تو فوراً آپ نے دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار استغفر اللہ پڑھنا۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے نہیں ایک کم پڑھنا، نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو وظیفہ جس ترتیب، جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، برائے کرم اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں،
اللہ سے اپنی حاجت مانگے۔ عمل کرتے وقت آپ میں سے اگر کوئی 22 کو پڑھ رہا ہے تو اپنے بٹوے پر دم کرے، یا کوئی بہن پڑھ رہا ہے اس کو اپنی پرس پر دم کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز ایسی دولت ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اے رب کریم، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔